ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے۔ ہم نے اس کم ٹائم کے اندر خود کو بھی بچانا ہے اور اپنے ملک کے مسلمانوں کو بھی بچانا ہے اور اپنے ملک میں رہنے والے دیگر مذاہب کے لوگوں کا بھی خیال کرنا ہے۔ دیکھیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں اور میں نے اکثر کتب کے اندر پڑھا ہے، علماء سے سنا ہے کہ جب سیکیورٹی کی باغ ڈور اور سیکیورٹی کے فرائض یہ دنیا کی سیکیورٹی کی بات کر رہا ہوں، جب دنیا کی سیکیورٹی اور ملکوں کی باغ ڈور مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے تو اس وقت دنیا میں امن قائم ہوتا ہے، کیونکہ مسلمان ہر چیز کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ جو چیز اللہ نے اس دنیا میں بنائی ہے سب کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمانوں کی ہے، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ درندے ہوں، چاہے وہ لوگ ہوں، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد ہوں۔ اور جب یہ سیکیورٹی کی ذمہ داری مسلمانوں کے ہاتھوں میں نہیں ہوتی، جب دنیا کے اندر سیکیورٹی کا معاملہ غیر مسلم کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے تو پھر یہی صورتحال پیدا ہوتی ہے جو اس وقت دنیا میں صورتحال آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ہر جگہ پر بد امنی ہے، ہر جگہ لڑائیاں، دنگے، فساد۔ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ اس وقت مسلمان اپنے فرائض سے بالکل خاموش ہو کر، بالکل ہٹ کر اور صرف اپنی انا کی خاطر، اپنی ذاتیات، اپنے مفادات اور اپنی ذاتی زندگی کو ملحوظ رکھ کر ان ساری ذمہ داریوں سے بری ہو کر، ایک سائڈ پر ہو کر ان ساری دنیا کے اندر ہونے والے فسادات کا تماشا دیکھ رہا ہے۔ کوئی اس وقت ایک مسلمان مجاہد دنیا میں موجود نہیں ہے جو ان ساری چیزوں کو للکار کر اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر میدان عمل میں اتر آئے اور پوری دنیا کے یہودیوں کو چیلنج کر کے باہر آ جائے۔ اس وقت کرنے کو تو میں بھی باتیں ہی کر رہا ہوں، اور کیوں نہ کروں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے اس وقت ملک کے اندر حالات ایسے پیدا کر دیے گئے ہیں کہ اگر میں ذاتی طور پر اس کی کوشش کرنے کے لیے نکل بھی آؤں تو مجھے میرے بڑے، میرے بزرگ، میرے قانون دان، میرے آس پاس سیکورٹی کے ادارے، وہ مجھے یہ کہہ کر چپ کرا دیں گے کہ یہ ذمہ داری آپ کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری فورسز کی ہے اور فورسز اس معاملے کو اچھی طرح سے سمجھتی ہے، لہٰذا آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہاں پر آ کر ایک میرے جیسے مجبور مسلمان کو چپ کرا دیا جاتا ہے۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ یہاں میرے ذہن میں آئی ہے، واللہ عالم، علماء بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہ کس دور کے لیے مناسب ہے۔ کسی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، جب مسلمان کی کہیں بھی سنوائی نہ ہو، کوئی بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو اور ہر طرف سے مسلمانوں پر ظلم اور عوام پر زیادتیوں کا دورہ ہو، تو اس وقت جو صحیح پکے اور سچے مسلمان ہیں وہ کیا حکومت وقت سے ٹکرا جائیں یا کون سا لائے عمل اختیار کریں گے؟ میرے الفاظ میں کمی بیشی ضرور ہو سکتی ہے، لیکن اس حدیث کا مقصد یہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایسے موقع پر مسلمانوں کو پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے جانا چاہیے اور گوشہ نشینی کے ذریعے اپنے رب سے توبہ کے لیے اپنے آپ کو اس معاشرے سے الگ کر لینا چاہیے۔ تو ایسی بھی کوئی صورتحال
مجھے ابھی اس وقت نظر نہیں آ رہی کہ ہمارے کسی ایک بزرگ نے، کسی عالم دین نے، کسی شیخ الحدیث نے گوشہ نشینی اختیار کی ہو۔ تو اس وقت میں سوچ میں مبتلا ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور ہم مسلمانوں کو اس کے لیے کیا کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال آپ مجھے اپنے پازیٹیو کمنٹس کے ساتھ مجھے تھوڑا رہنمائی کر دیجیے گا۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس وقت بایولوجیکل وار شروع ہو چکی ہے، یہودی اپنے ہتھیار لے کر نکل آیا ہے اور اپنے سارے مسلح فوجی، چاہے وہ میڈیا ہے، چاہے جو کچھ بھی ہے، اس نے تیار کر لیے ہوئے ہیں۔ ہم ابھی تک کسی سوچ میں مبتلا ہیں، اور نہ صرف سوچ میں مبتلا ہے، ان کے اسی میڈیا کے پیچھے چل کر ہم نے اپنے آپ کو محصور کر لیا ہے، اپنے آپ کو قلعہ بند کر لیا ہے۔ جب ایسی صورتحال آتی ہے تو اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے، پھر وہ اپنے فرشتوں سے کام لیتا ہے، اپنی دوسری مخلوق سے کام لیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس پوری دنیا کے اندر ایک بھی کافر نہ رہے، اگر اللہ چاہے تو ہر طرف اللہ تعالیٰ کا بول بالا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر وقت آزمانے کے لیے، ہر وقت اس کو سرخ روئی دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کل کو کھڑا ہو، میرا نام لے، میں اس کی نصرت کروں، اس کی مدد کروں اور شیطان کا منہ بند ہو۔ لیکن اس وقت میرے خیال میں کوئی بھی ساتھی جو ہے، کوئی مسلمان، کوئی بزرگ، کوئی سلطان محمد فاتح، کوئی محمد بن قاسم ابھی تک میدان میں کیوں نہیں آ رہا؟ مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی، ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کون ہے جو آئے گا؟ کس کی آمد کا انتظار ہے؟ یہ جنگ ہمیں خود لڑنی ہے، ہم گھر بیٹھ کر اس جنگ کو نہیں لڑ سکتے۔ اپنی طرف سے اپنی رائے، اپنا پیغام اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اس سے پہلے کہ آپ کے رابطے دوسروں کے ساتھ منقطع کر دیے جائے، آپ کا انٹرنیٹ کا رابطہ دوسروں کے ساتھ ختم کر دیا جائے، آپ کی سمیں بند کر دی جائیں، آپ کے موبائل سے آپ کی دنیا کا کنیکشن کاٹ دیا جائے۔ آپ اپنے آپ کو متحد کر لیں، اپنے ساتھیوں کو اس چیز کے لیے تیار کر لیں، اپنے دوستوں کو یہ پیغام پہنچا دیں کہ بھائی اس وقت محصور ہو کر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، کچھ پروگرام بنانے کا وقت ہے، کچھ سوچنے کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا کریں کہ جو میں یہ بات سوچ رہا ہوں یہ بالکل نہ ہو، بایولوجیکل وار نہ ہو، یہ واقعتاً ایک بیماری ہو اور اس بیماری سے اللہ تعالیٰ ہمیں جلد چھٹکارا دے دے۔ لیکن حالات جو اس وقت بتائے جا رہے ہیں، جو بنائے جا رہے ہیں، وہ اسی چیز کا پیش خیمہ ثابت ہو رہے ہیں کہ مسلمانوں کو محصور کر کے، ان کو گھروں کے اندر بند کر کے آپ کو شکست دی جا چکی ہے اور آپ شکست خوردہ ہو چکے ہیں، آپ مغلوب ہو چکے ہیں، آپ اپنی ہار مان کر اپنے گھروں میں بیٹھ چکے ہیں۔ میں حکومتی اداروں سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے ملک کے معاملات کو کسی حد تک چلانے کی کوئی ایسی ترکیب بنائی جائے جس سے یہ بیماری زیادہ سے زیادہ پھیلنے سے پھیلنے کے امکانات نہ ہوں، اور لوگ بھی محفوظ رہیں، لوگوں کا کاروبار بھی محفوظ رہے، یہاں تک کہ ایسا وقت آ جائے کہ آپ کا ملک پھر زندگی کا پہیہ چلانے میں کامیاب ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ ملک کے اندر افراتفری ہو جائے، عوام مجبور ہو کر باہر آ جائے، دنگے فسادات شروع ہو جائیں اور بینکوں کو لوٹنے کے لیے، دکانوں کو لوٹنے کے لیے اور مکانات پہ ڈکیتیاں، قتل و غارت، وہ وقت آ جائے۔ اس سے پہلے حکومت کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ آخر ہم نے اپنی عوام کو زندہ رکھنا ہے، اپنی عوام کو باقی رکھنا ہے اور اپنی عوام کی زندگی کی حفاظت کی ذمہ داری ہم پر ہے۔
میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے کوئی ایسا طریقہ کار بنائے، کوئی ایسی ترتیب بنائے جس سے آپ کی زندگی کا نظام چل سکے، اور مجھ جیسے بے روزگار ہو کر، مجبور ہو کر گھر میں بیٹھ کر لوگوں کو پیغام رسانی دینے کے کاموں کے علاوہ اپنی زندگی کی باغ ڈور چلانے کے لیے بھی کچھ کر سکے۔ جزاکم اللہ۔ مجھے پازیٹیو کمنٹس کے ساتھ یا نیگیٹو تنقیدی جو ہے وہ میسیجز کے ساتھ مجھے ایک دفعہ پھر اپنی طرف سے رسپانس ضرور دیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔